بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوالات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے سوالات کے جوابات، ان میں سے ایک سوال یہی ہے جو کل سے شروع ہو چکا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس میں کچھ فائدے ہیں اور زیادہ نقصانات ہیں۔ شراب کی حرمت کی تفصیل تو کل آئی تھی کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجاً آہستہ آہستہ شراب کو حرام قرار دیا، اور جب ایک دفعہ حرام کر دیا تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کتنے اہتمام اور پابندی کے ساتھ اس سے اپنے آپ کو بچایا، اور وہ شراب جس کے بغیر ان کی کوئی دعوت خالی نہیں ہوا کرتی تھی، اس سے ان کو ایسی نفرت ہو گئی کہ اب اس کے برتنوں کو بھی گھروں میں رکھنا ان کے لیے گوارا نہیں تھا۔ ایک دم معاملات الٹ ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک صاف کر دیا۔ اب یہاں پر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نقصانات زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں۔ تو شراب میں ایسے کون سے فائدے ہیں کہ جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے؟ جو لوگ شراب استعمال کرتے ہیں نان مسلم، وہ اس کے تقریباً 3 فائدے بتلاتے ہیں کہ شراب میں، اس کے استعمال میں اور اس کے پینے میں ان کو 3 فائدے محسوس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ وہ یہ بتلاتے ہیں کہ اس سے بدن میں چستی پیدا ہوتی ہے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے تو نشے میں ہوتا ہے، اور جب نشے میں ہوتا ہے تو کم وقت میں زیادہ کام کر جاتا ہے۔ پہلا فائدہ وہ اس کا یہ بتلاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ اگر آدمی کو نشہ پلا کے اس سے زیادہ کام کروایا جائے تو اس کا بعد میں جب اس کی صحت جواب دے جاتی ہے، یا اس کی جوانی جواب دے جاتی ہے، یا اس کا نشہ اتر جاتا ہے، تو پھر اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور صحت کے لحاظ سے، ہیلتھ کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر جو طاقت دی ہے، اس طاقت کے مطابق، جو طبعی طاقت ہے، نیچرل طاقت ہے، اس کے مطابق جب انسان کام کرتا ہے اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اپنی طاقت سے بڑھ کر انسان کام کرے، چاہے وہ نشے کی وجہ سے کرے یا مجبوری کی وجہ سے کرے، تو بعد میں اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وقت سے پہلے انسان کمزور ہو جاتا ہے اور بوڑھا ہو جاتا ہے، اپاہج ہو جاتا ہے اور معذور ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ وہ اس کا یہ بتلاتے ہیں کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل تیز ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ وہ یہ بتلاتے ہیں کہ جس وقت انسان نشے میں ہوتا ہے اور شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل تیز ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بھی فضول بات ہے، اس لیے کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے اس کی عقل تو معاف ہو جاتی ہے، اس کی عقل تو اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کے لیے ایک کھلونا اور مذاق اور جوک بن کر رہ جاتا ہے، اور اس وجہ سے پھر وہ اپنی راز کی بات راز نہیں رکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور یہی ہے کہ جو ملکوں کے جاسوس ہوتے ہیں، CID والے، وہ عموماً جب آدمی زیادہ شراب پی لیتا ہے تو اس وقت اس کا پیچھا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت وہ اپنی بات سیکرٹ نہیں رکھ سکتے اور اپنے راز کو راز نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ کہہ دینا کہ اس سے عقل تیز ہو جاتی ہے، یہ بھی فضول بات ہے، بلکہ یہ الٹی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقل اس کی معاف ہو جاتی ہے، اور جب عقل معاف ہو جاتی ہے تو وہ زبان سے اول فول بھگتا رہتا ہے، بکواسات کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب شراب کے بارے میں چونکہ مستقل حد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مقرر نہیں تھی، یہ حد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مقرر ہوئی۔ جب انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ شراب کی حد کیا ہونی چاہیے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، عقل معاف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے،
اور جب عقل ختم ہو جاتی ہے تو یہ انسان تہمتیں لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، اور جو انسان تہمت اور بہتان لگاتا ہے تو اس پر حد قذف جاری ہوتی ہے جو 80 کوڑے ہے، تو لہذا حد شرب خمر یعنی شراب پینے کی حد جو ہے وہ بھی 80 کوڑے ہونے چاہیے۔ تو اس سے تو عقل معاف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ وہ یہ بتلاتے ہیں کہ اس سے انسان کا رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو آدمی شراب پیتا ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ وہ وقتی طور پر جو تھوڑی بہت سرخی آ جاتی ہے، یہی سرخی جب بعد میں بیماریوں کی صورت میں، پیٹ کے پھولنے کی صورت میں، پنڈلیوں کے موٹے ہونے کی صورت میں، وقت سے پہلے بوڑھے ہونے کی صورت میں، وہ ایک بلا کی صورت میں جب تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ کون سا فائدہ ہے؟ یہ تو نقصان ہے، یہ بھی فائدہ نہیں۔ یہ 3 فائدے بتلاتے ہیں کہ یہ 3 فائدے ہیں شراب پینے میں، حالانکہ یہ تینوں نقصانات ہیں۔ ان کے بعد کے جو نتائج ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں، تو ان کو فائدہ کہہ دینا یہ بیوقوفی ہے، اور یہ حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ زمینی حقائق وہ نہیں ہیں جو کہے جاتے ہیں۔ شراب میں نقصانات کیا ہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ نقصانات زیادہ ہیں، نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان کا مال جو بہت محنت سے وہ کماتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں جا کے خرچ ہو جاتا ہے۔ مال کا نقصان ہے۔ یہی مال، یہی پیسہ اگر اس کے کھانے پینے کی چیزوں میں، اس کی ہیلتھ میں، اس کی صحت میں، اور اس کے بیوی بچوں پر اگر خرچ ہوتا، اور یا یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، یا اپنی بزنس اور تجارت میں لگاتا، یا کسی اور فائدے کے کام میں لگاتا، تو اس کے فائدے زیادہ ہو جاتے۔ اب یہاں پر یہ کیا کہ وقتی طور پر ایک ایسی ڈرنک اس نے پی لی کہ وقتی طور پر اس کو تھوڑا سا سرور آ گیا، تھوڑا سا مزہ آ گیا، اور تھوڑا سا طبیعت میں مدہوشی آ گئی، لیکن اس کے بعد کے جو نقصانات ہیں صحت کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ ہیں، اور پیسہ جو ہے وہ اس کا فضول ضائع ہو گیا۔ تو پہلا نقصان تو اس کا یہ ہے کہ اس سے پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہے، جیسے کہ بتایا، کہ اس سے عقل معاف ہو جاتی ہے، عقل ٹھکانے نہیں رہتی۔ اور تیسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ شراب پینے والا چونکہ تہمت لگاتا ہے اور گالیاں دیتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے، تو اس کا نقصان اس کے خاندان پر، اس کی فیملی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ جو آدمی شراب پیتا ہے تو گھر میں اس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اکثر و بیشتر گھر اس سے ٹوٹ جاتے ہیں، بیوی اس سے طلاق لے کر چلی جاتی ہے، بچوں کو بھی ساتھ لے کر چلی جاتی ہے، اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ جب گھر اس کا ٹوٹ جاتا ہے، خاندان اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہ تتر بتر ہو جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے اس کا خاندان، تو پھر یہ انسان نہ زندہ ہوتا ہے نہ مردہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اور اس کی طبیعت میں بیوی بچوں کی ایسی محبت رکھی ہے کہ ان کے بغیر اس کے لیے جینا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ جینا اس کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے، اور وہ بہت اذیت والی اور تکلیف والی زندگی پھر گزارتا ہے، جو نہ اس کو زندگی اچھی لگتی ہے، اور نہ اس کو موت سے نفرت ہوتی ہے، نہ اس کو موت سے نفرت ہوتی ہے، اس حد تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس سے گھر کا نظام ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیسرا نقصان اس کا یہ ہے، جس کی طرف قرآن کی دوسری آیت میں اشارہ کیا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں۔ جو شراب پیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ گالیاں دیتا ہے۔ جب گالی دے گا تو اگلے کو بھی غصہ آئے گا، جب اس کو غصہ آئے گا تو آپس میں لڑائیاں ہوں گی، آپس میں دشمنیاں بڑھیں گی۔ تو یہ جو آپس میں دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں، تو ان دشمنیوں کا پھر ظاہر ہے کہ نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، یہ انتشار کی صورت میں، لڑائی کی صورت میں اس کا نتیجہ آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ کینہ اور بغض اور حسد، ایک دوسرے کے خلاف نفرت، یہ چیزیں انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور چوتھا نقصان اس کا یہ ہے کہ اس سے انسان اس کی جو فطری طور پر
انسان کا جو عقل مندی اور دانائی کا کام ہے کہ انسان کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے اس کی عقل مندی ظاہر ہو، دانائی ظاہر ہو، تو شراب پینے کی صورت میں یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، بلکہ معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ انسان ایک جوک بن کے رہ جاتا ہے اور دوسروں کے لیے کھلونا بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چوتھا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن یہ موٹے موٹے نقصانات میں نے ذکر کر دیا کہ نقصانات زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں، اور اسی وجہ سے قرآن نے اشارتاً کہہ دیا کہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جیسی گندی چیزوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔